الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق اللہ العظیم. درود شریف. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ صحبہ دائما ابدا. سورہ اسراء کی یہ چند آیتیں جس میں سے پہلی آیت میں نے تلاوت کی ہے، ان چند آیتوں میں اللہ تعالی مولا کریم نے تقریباً 25 جلی اور روشن حکم بیان فرمائے ہیں جو ہمارے ایمان کے لیے اہم اور بہت ضروری ہیں. ان 25 میں بعض تو ایسے ہیں کہ ان پر عمل کیے، ان کی ادائیگی کے بغیر انسان مومن ہی نہیں رہ سکتا ہے. پہلا ہے لا تجعل مع اللہ الہا آخر. اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا شریک مت مانو یا مت بناؤ. پہلا حکم. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی الوہیت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی عبادت میں کسی بھی طرح سے غیر اللہ کو شریک کرنا یہ شرک ہے. اللہ پاک مولا کریم کی ذات اور صفات، اس کی عظمت، اس کی قدرت، اس کا علم، اس کے احکام، اس کے افعال، کسی بھی چیز میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وہ اپنے کمالات ذاتیہ میں سے بہت سے کمالات اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے، لیکن وہ عطائی ہیں اور محدود ہیں. اور اللہ پاک کا ہر کمال، اس کی ہر خوبی ذاتی ہے، کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، کسی کی محتاج نہیں ہے. اس کی خوبی، اس کا کمال کسی کی عنایت کا منتظر نہیں ہے. اس کا کمال، اس کا علم، اس کی قدرت، اس کے اختیارات، کوئی چیز اس کی عطائی نہیں ہے اور محدود نہیں ہے کہ اس کی ایک حد ہو کہ جہاں پہ جا کے وہ چیز ختم ہو جائے، اس کی انتہا ہو جائے. لا تجل میں خطاب تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو فرمایا ہے، لیکن قرآن کریم میں اس طرح کے جتنے بھی خطابات ہیں ان میں مراد آپ کی امت ہے، آپ نہیں ہے. آپ نے کبھی خدا کا کسی کو نہ شریک ٹھہرایا ہے نہ مانا ہے. آپ دنیا کو شرک سے، کفر سے اور بے گندگیوں سے پاک کرنے کے لیے آئے ہیں. اس طرح کے خطابات میں مراد امت ہوتی ہے. اور شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو اللہ تعالیٰ کی کسی خوبی اور کمال میں شریک کرنے کا انجام، اس شرک کا نتیجہ کیا ہے؟ فَتَقْعُدَ مذموما. مذموم ذمن سے بنا، ذمن جس کی مذمت کی جائے. پھر مخذولا، خذلان سے بنا. مذموم مذمت کیے ہوئے. فرشتے تمہاری مذمت کریں گے، مومن تمہاری مذمت کریں گے، برا کہیں گے. جو اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں، جنہیں اللہ پاک کی معرفت حاصل ہے، وہ تمہیں برا جانیں گے. اور شریک کے لیے مدد تو کہیں سے نہیں آنی ہے.
چونکہ آپ نے جس کو خدا کا شریک مانا وہ قوی اور قدیر تو ہے نہیں. جس کو شریک مانیں گے آپ، جس کو خدا کا شریک ٹھہرائیں گے آپ، وہ عاجز ہوگا. جس کو خدا کا شریک ٹھہرائیں گے اس میں عجز، اس میں کمزوری. اور کریے اس نقطے پہ، انسان جس کو خدا کا شریک ٹھہرائے اس میں ہر طرح کی کمزوری پائے گا. چونکہ اللہ تعالی کے علاوہ جو ہے وہ خدا کا محتاج ہے. خدا کے علاوہ جو ہے وہ سب خدا کا، تو وہ عاجز تو خود ہی ہے، اور تم نے ہی اسے خدا کا شریک بنا دیا. تو شرک کر کے خدا کو ناراض کیا، اور وہ خود عاجز ہے، تو مدد کہاں سے آئے گی؟ یہ وضاحت ہے اس بات کی کہ تم ذلیل ہو جاؤ گے. ذلیل کیوں ہو جاؤ گے؟ اس لیے کہ تم نے ایسے کو شریک بنایا ہے جو خود عاجز ہے. دنیا میں اللہ تعالی کی مخلوقات میں سے بڑی مخلوق سورج کتنی طاقتور مخلوق ہے، لیکن وہ بھی تو خدا کے حکم کے منتظر ہے. آگ بھی بڑی طاقتور چیز ہے، لیکن وہ بھی تو مخلوق ہی ہے. یہ ایک عظیم نصیحت ہے ان لوگوں کو جو آگ کو پوجتے ہیں، جو سورج کو پوجتے ہیں، جو ستاروں کو پوجتے ہیں، جو جانوروں کو پوجتے ہیں. ابلیس نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے سجدے کا انکار کس لیے کیا تھا؟ اس نے اپنا جو قیاس کیا تھا وہ کیا تھا کہ ہم ان سے افضل ہیں. غور کرنے لگا، سجدہ اپنے سے اعلیٰ اور اپنے سے بڑے کو کیا جاتا ہے. کوئی نتیجہ نکل گیا ہے. حالانکہ اس کا یہ قیاس فاسد تھا، لیکن اتنا تو نکل کے آ گیا کہ جسے مسجود بنایا جائے گا، جسے معبود بنایا جائے گا، وہ ہر طرح سے اعلیٰ ہو. بعض لوگوں نے فرمایا کہ جو آگ کو، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، چوپایوں کو، جانوروں کو، پتھروں کو پوجتے ہیں، وہ تو شیطان سے بدتر ہے. چونکہ شیطان نے اس لیے نہیں کیا تھا کہ وہ ہم سے کمزور ہیں، اور ایک ہر طرح سے کمزور سمجھ کے پھر بھی پوج رہا ہے. ارے ہم نے ہی تراشا، ہم نے ہی کاٹا، ہم نے ہی رنگا اور رنگ کر کے. آزر کو اتنا بھی ہوش نہیں آیا کہ ہم نے ہی تراشے، ہم نے ہی چھاٹے، اور ہم نے ہی سجا کے تاک میں رکھا. ہر چیز میں میرے محتاج. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. یہ قضا لفظ ہے. قضا یقتی کا معنی آتا ہے فیصلہ. اس کا معنی اردو میں کہیں گے اٹل فیصلہ، محکم فیصلہ، مضبوط فیصلہ، قطعی فیصلہ، یقینی فیصلہ. یعنی ایسا حکم جو یقینی ہو، جس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں، ذرہ برابر. وَقَضَىٰ رَبُّكَ، پہلے شرک کی نفی کی، اور شرک کی نفی کرنے کے بعد اب کرنا کیا ہے؟ خدا کا کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے. قطعی یقینی فیصلہ تیرے رب کا. غور، رب کا. قد اللہ نہیں فرمایا، قد اللہ نہیں فرمایا. غور کرنا، اللہ کا حکم بلکہ رب کا حکم. مطلب یہ اس کا حکم ہے جو مربی ہے، جو پالنے والا ہے، جو منعم ہے، جو ہر طرح کی نعمتوں کی بارش کر رہا ہے. قضا ربو کا، رب مربی، پالنے والا، پروردگار، منعم، صبح شام، لیل و نہار، رات دن تیرے اوپر ہر لمحہ نعمتوں کی بارش کر رہا ہے. اس رب کا فیصلہ ہے، مربی کا حکم ہے، تیرے پالنے والے کا حکم ہے. یہ ایک علم معنی بیان یا فقہ، اصول فقہ کا مسئلہ ہے، ہم سمجھا دیں گے تھوڑا. ویسے یہ درسگاہ کی بات ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے حکم کے ساتھ اس کی علت بیان کر دی جاتی ہے. جیسے باپ نے کہا کہ آپ جائیے اسٹیشن،
بس جائیے اسٹیشن، یہ جاؤ وہاں پر تم 4 گھنٹے کھڑے رہنا. اب وجہ نہیں بیان کی، اور کبھی ایسا ہوا کہ حکم بھی دیا اس کی وجہ بھی بتا دی. تو جب حکم کے ساتھ وجہ ہو تو وہ حکم بہت واضح ہو جاتا ہے، اس میں حکم کی علت اور حکم کا سبب ظاہر ہو گیا. تو اسی طرح کے قرآن کریم میں بہت سے حکم ہیں جو ہم آپ عام لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں. تو رب لا کے، رب فرما کے، اللہ تعبدو، عبادت غیر اللہ کی اس کے علاوہ اس لیے نہیں کرو گے کہ اس کے علاوہ کوئی مربی نہیں ہے، کوئی پالنے والا نہیں ہے. موجد وہی ہے، منعم وہی ہے، باقی رکھنے والا وہی ہے، جان دینے والا وہی ہے، صحت دینے والا وہی ہے. عقل و شعور، فکر، تھنکنگ، جو کچھ ہے سب اسی کا ہے. جب اسی کا ہے تو سجدے بھی اسی کو ہوں گے، سجدے بھی اسی کو ہوں گے، اسی کا ہے سب. جب ہم اس کے ہیں تو ہماری ہر چیز اس کی ہے. تو قضا یقینی، اس حکم میں کوئی شک نہیں، اٹل فیصلہ ہے، اٹل. دوسرے ایک یہاں پر اور ہے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، یہ ہوتا قضا ربک تعبدو، لیکن تعبدون ایسے نہیں، پر پھر ایسے لگا نہیں پوجو گے مگر اسی کو. مطلب اس میں بھی ایک تاکید ہے. اب نتیجہ نکلتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں پوجو گے. اگر خالی ہوتا کہ تم خدا کو پوجو تو مطلب یہ تھوڑا ان کو پوج لو، تھوڑا ان کو پوج لو، باقی اللہ تعالیٰ کو پوجتے رہو. اسے مشرکین کہتے تھے چلو ہم آپ کے خدا کو مان لیتے، تو ہمارے لات و حبل کو مان لیا کرو. ہم ان 23 گھنٹے مانیں گے، آپ 1 گھنٹہ ہمارے والوں کو مان لیا کرو. ہم تمہارا معبود 23 گھنٹے اسے مانیں گے، اور تم ہمارے کو 1 سیکنڈ نہیں، 1 سیکنڈ میں کروڑواں حصہ اس کو بھی نہیں. تو ہمارا مانو یا نہ مانو یہ اور بات ہے، لیکن ہم تمہارا 1 سیکنڈ میں کروڑواں حصہ کرو گے اتنے میں نہیں مانو گے. اللہ تعبدو الا ایاہ، ایک لمحہ بھی اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں ہوگی، پوجا اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہوگی. 1000 گھنٹے اس کی پوجا کی، اور 1 سیکنڈ میں کروڑواں حصہ بھی کسی اور کو مان لیا تو سب کرا دھرا بیکار ہو جائے. اللہ اکبر، یہ ہے قرآن کی بلاغت، یہ ہے قرآن کریم کی فصاحت. اللہ اکبر. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ ازلی فیصلہ ہے، ازلی. یہ کسی بدھان سبھا، لوک سبھا، راج پرسد، بدھان پرسد کا فیصلہ نہیں، بلکہ یہ کون سا فیصلہ ہے؟ قضا اجلی، ازل، ازل میں ہو گیا، روز ازل کا فیصلہ ہے. اللہ تعبدو، تعبدو بنا عبادت سے، ایک ہے عبودیت ہے، ایک ہے عبادت. عبودیت کا معنی آتا ہے تزلزل، عبد، جس کا معنی آتا ہے عبد. عبودیت سے عبد، عبد معنی بندہ، جس کا معنی تزلزل، عاجز، کمزور. اس کا معنی کیا آتا ہے؟ عاجز، کمزور. اور ایک ہے عبادت، عبادت میں اس سے زیادہ خوبی ہے، غایت تزلزل، غایت تعظیم، انتہائی درجے کی تعظیم. عبادت کہتے ہیں اپنے مالک، اپنے خالق، یا جس کو بڑا مانا ہے، تعظیم و توقیر کے جتنے گوشے ہو سکتے ہوں ان میں سب سے اعلیٰ جو طریقہ ہے اس کا نام ہے عبادت، اور وہ ہے اپنی عظیم عزت دار پیشانی کو ٹیک دینا. یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے. مزارات پر بھی جانے سے پہلے علم حاصل کرنا چاہیے اس بات کا کہ وہاں حاضری دیں گے کیسے. اس لیے عوام الناس کو بدار نہیں چومنا چاہیے، وہ فرق نہیں کر پائیں گے. عالم کے لیے اسی لیے منع ہے کہ عوام کے سامنے وہ مدار کو عالم بوسا نہ دے.
حالانکہ آج کل کے مولانا مولوی پہلے جو آج کل کے امام ہم خود پہلے گرے پڑھتے ہیں. عالم فرق کر لے گا اپنے علم کی روشنی میں تو وہ اس فرق سے بوسہ دے گا، لیکن عوام نہیں وہ فرق جانتے ہیں. اس لیے عالم کو چاہیے کہ وہ عوام کے سامنے ملال کو بوسہ نہ دے، چونکہ وہ اس کی تقلید کریں گے اور شعور اتنا رکھتے نہیں ہیں. تو عبادت کہتے ہیں غایت تعظیم، گویا انتہائی تزلزل، آخری درجے کی عاجزی، آخری درجے کی عاجزی، آخری درجے کا چھوٹا بنا لینا. اور یہ ہوتی اس کے لیے ہے جسے غائب درجہ عظمت حاصل ہو. عبادت نام ہے انتہائی درجے کا تزلزل اور انتہائی درجے کی عاجزی. اور یہ تزلزل، یہ عاجزی ظاہر اس کی سامنے، اس کی بارگاہ میں کی جائے گی جسے ہر طرح کی عظمت حاصل ہو، ہر طرح کی عزت حاصل ہو، ہر طرح کی خوبی حاصل ہو، ہر طرح کا کمال حاصل ہو، اور وہ کمال ذاتی ہو جس کی انتہا نہ ہو، جس کی حد نہ ہو. اس کا کوئی کمال دوسرے کا محتاج نہ ہو، اس کے کوئی کمال میں کوئی نقص نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو، کوئی لچپچاپن نہ ہو. کہیں سے کسی طرح سے اس کے کمال میں، اس کی خوبی میں، اس کے علم میں، اس کی قدرت میں، اس کی طاقت میں، اس کی عزت میں کوئی کمی نہ ہو. دنیا میں جتنے علم والے ملیں گے کہیں نہ کہیں سے لچپچاپن ہوگا، جتنے طاقتور ملیں گے ان کی طاقت میں کہیں نہ کہیں سے کمزوری ہوگی. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ، قرآن میں ہے. ہر علم، ہر علیم کے اوپر علیم ہے، ہر عالم سے بڑا عالم ہے. ایسا تو بہت بڑا عالم بنے گا، تیرے اوپر ہزاروں بڑے عالم، لاکھوں تیرے اوپر بڑے عالم ہیں. لیکن خدا کا علم، خدا کی قدرت، اس کی عزت، اس کی عظمت، اس کی کبریائی ایسی کہ کوئی اس کے اوپر نہیں. ایک تو یہ عبادت کس کی لیے ہوگی؟ جس کے، اور نہایت انعام دوسرے کہ وہ اتنے انعام کرتا ہو، اتنی نعمتیں دیتا ہو، اتنے احسانات کرتا ہو کہ اس کے احسانات سب سے اوپر. اللہم یا قدیم الاحسان، اللہم ایک دعا ہے، اللہم یا قدیم الاحسان، اللہم یا قدیم الاحسان، یا من احسانہ فوق کل احسان، یا مالک الدنیا والآخرہ. اللہ اللہم یا قدیم الاحسان، تیرے احسان کوئی آج کے احسانات ہیں، تیرا فضل کوئی آج نیا فضل ہے. اللہم یا قدیم الاحسان، جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے تب بھی تیرا احسان میرے ماں باپ پر تھا، میرے باپ کے باپ پر تھا، میرے ان کے باپ کے باپ پر تھا، دادا پر تھا، پردادا پر تھا. یا قدیم الاحسان، تیرے احسانوں کی کوئی حد ہے؟ تیرا کوئی احسان آج کا احسان ہے؟ یا من احسانوں فوق کل احسان، ہر محسن سے بڑا تیرا احسان، استاد سے بڑا تیرا احسان، ماں باپ کے احسان بے شک حق احسان، ان سے بڑا تیرا احسان، عادل بادشاہ سے بڑا تیرا احسان، دنیا میں ہر محسن سے بڑا تیرا احسان. تیرا احسان قدیم احسان، تیرے احسان کی حد نہیں، تیرے فضل کی انتہا نہیں. تو عبادت نام ہے غایت تعظیم کا، عبادت نام ہے انتہائی درجے کی تعظیم. ہوگی کس کی؟ جس کو ہر طرح کی عزت و عظمت بزرگی حاصل ہو، اور جس کے انعامات اور احسانات کی کوئی حد ہی نہ ہو. اب یہاں پائیے، جس کو یہ عبادت کا حکم ہے وہ ذرا اپنی کمزوری جھانکے. اب ہم چلے اپنی کمزوریوں کی طرف. یہ تو ہم نے اس کی عظمتوں کا تھوڑا سا، میرا علم ہی کیا ہے، میری لیاقت ہی کیا ہے، میرا شعور ہی کیا ہے. اب آئیے ہم اپنی کمزوریوں کو دیکھیں. جس نے عبادت کا حکم دیا ہے وہ تو ہم نے بتایا. اب جس کو یہ حکم دیا گیا ہے انسان انتہائی درجے کا محتاج. غور کرنا،
یہ انسان بنتا ہے جب غصے اور جلال اور طاقت میں آتا ہے، اس میں آتا ہے تو معلوم پڑتا ہے جنہیں کیا کر ڈالے گا. لیکن اگر یہ اپنی کمزوریوں کو دیکھے، اپنی محتاجیوں پہ نظر ڈالے، اپنے افتقار، اپنی احتیاج، انسان انتہائی درجے کی محتاج چیز ہے. اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات میں جتنا محتاج انسان ہے اتنی محتاج کوئی چیز نہیں. جتنے افتقارات، جتنے احتیاجات، یعنی جتنی محتاجیاں انسان کے اندر ہیں، خدا کی مخلوق میں اتنی محتاج کوئی چیز نہیں. جیسے انسان کو کہا جاتا ہے یہ عناصر اربع. عناصر اربع آگ، پانی، ہوا، مٹی. آگ محتاج ہے لیکن اپنے وجود و تشخص میں پانی کی محتاج نہیں ہے. پانی محتاج ہے لیکن اپنے وجود و تشخص میں، اپنے تعین میں آگ کا محتاج نہیں. مٹی ہوا کی محتاج نہیں، ہوا مٹی کی محتاج نہیں. زمین آسمان کی محتاج نہیں، آسمان زمین کا محتاج نہیں. آپ گنتے جائیے. بحری حیوانات بری کے محتاج نہیں، بری بحریوں کے محتاج نہیں. کتا بلی کا نہیں محتاج، بلی کتے کی نہیں محتاج. بیل گائے کا محتاج نہیں، گائے بھینس کی محتاج نہیں. نباتات میں آ جائیے. آم امرود کا محتاج نہیں، امرود آم کا محتاج نہیں. سیب سنترے کا محتاج نہیں، سنترا سیب کا محتاج نہیں. اگر ہم انواع کے بعد، اجناس کے بعد افراد کو گنیں گے تو بہت وقت چلا جائے گا. لیکن انسان کو دیکھو، انسان اپنے وجود سے لے کے اپنی بقا، اپنے تشخص، اپنے قیام میں یہ صحیح سالم تندرست رہے اور صحت و تندرستی کے ساتھ اپنے جملہ فرائض و حقوق ادا کرتا رہے. غور کرو تو کتنا محتاج نکلے گا، کتنی احتیاجات ہیں اس کے اندر. ارے رب کریم خالق کائنات، منعم حقیقی، معبود حقیقی، مسجد حقیقی، جس نے سجدے کا حکم دیا اس کا تو محتاج ہے ہی. لیکن زمین پر، روئے زمین پر ظہور کے وقت سے ماں باپ سے لے کر کے کتنی چیزوں کو محتاج ہے. تو فرماتے ہیں علماء، الانسان خلق ذلیلا مہینا محتاجا الی کل شیء. ایک بزرگ فرماتے ہیں اللہ اکبر، انسان خلقہ، فطری طور پر پیدا کیا گیا ہے ہلکا، ذلیل یعنی تزلزل عاجزی کے ساتھ، مہین بالکل ہلکا، محتاج الی کل شیء، ہر چیز کا محتاج ہے. ہوا کا یہ محتاج، آگ کا یہ محتاج، مٹی کا یہ محتاج، پانی کا یہ محتاج. دیکھو نا، سردی کا یہ محتاج، گرمی کا یہ محتاج. گرمی آ جائے تو گھبرا جائے، سردی آ جائے تو گھبرا جائے، آگ نہ ملے تو گھبرا جائے، آگ ملے تو گھبرا جائے. کھانے کا یہ محتاج، پینے کا یہ محتاج، سونے کا یہ محتاج، سماج کا یہ محتاج، معاشرے کا یہ محتاج، دوستوں کا یہ محتاج، پھلوں کا یہ محتاج، غذا کا یہ محتاج، دودھ کا یہ محتاج. کتنے محتاج الی کل شیء ولا یحتاج الشیء الی شیء کاحتیاج الانسان. دنیا میں جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں ان کے اندر محتاجی انسان کی طرح نہیں ہے. جس طرح سے ہر چیز کا انسان محتاج ہے. بیمار ہو جائے تو طبیب کا محتاج، ڈاکٹروں کو محتاج، دوا کا محتاج، پرہیز کا محتاج، غذا کا. آپ دیکھ لیجیے، بیماری میں لے لیجیے، جتنا انسان بیمار ہوتا ہے، جانوروں کے اسپتال ایک آدھ پورے ضلع میں ملیں گے اور انسانوں کے اسپتال ہزاروں ملیں گے ضلع میں. جانوروں کے ضلع میں اگر 100 ڈاکٹر ہوں گے تو انسانوں کے 10,000 ڈاکٹر ہوں گے، جبکہ زیادہ جانور نکلیں گے. تعداد جانوروں کے زیادہ، ڈاکٹر انسانوں کے زیادہ. اس کا مطلب محتاج یہ زیادہ ہے. کوئی جانور بھوسا کھاتا ہے، کوئی پتے کھاتا ہے، کوئی چھال کھاتا ہے، کوئی کچھ کھاتا ہے. اور ایک انسان ایسا ہے کہ جانور بھی کھا جائے، سمجھے بکرا بھی کھا جائے، بھینسا بھی کھا جائے، پتے بھی کھا جائے، دانا بھی کھائے، سب کھا جائے. جو جانور گوشت کھاتے ہیں وہ پتے بھوسا نہیں کھاتے، لیکن یہ پتے بھی کھائے، دانا بھی کھائے، گوشت بھی کھائے. کتنا محتاج ہے. ہر چیز کی طرف سے انسان محتاج ہے. اور غور کرنا، اب احتیاج ہے، احتیاج محتاج ہونا.
احتیاج محتاجی جو ہے وہ عجز کی علامت ہے. جو محتاج وہ عاجز. غور کرنا, جو محتاج وہ عاجز. تذلل اس میں ذلت. ظاہر بات ہے جس کے محتاج ہو اس کے سامنے ذلیل ہو. والاحتیاج علامت العجز والتذلل. اللہ اکبر. طبعا طبعی طور پر مانو یا نہ مانو, جو محتاج ہے وہ عاجز ہے, اس میں تذلل ہے, اس میں ہلکا پن ہے طبعی طور پر. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عبادت انسان پہ فرض فرمائی ہے, چونکہ تو محتاج زیادہ ہے. جب تو محتاج زیادہ ہے تو سجدہ تیرے اوپر فرض ہے, تاکہ سجدے میں جائے تو تجھے اپنی محتاجی کا اندازہ رہے, اپنے تذلل کا, اپنی عاجزی کا تیرے اندر ہر وقت ذہن میں رہے, تصور رہے, ہر وقت اندازہ رہے. اسی تذلل, اسی احتیاج اور اسی عجز کو ہر وقت دھیان میں بسانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز, تاکہ انسان اپنے طبعی عجز اور طبعی تذلل یا فطری تذلل کی طرف ہر وقت دھیان رکھے. جب ہم محتاج ہیں, جب ہم عاجز ہیں, تو ہم اس سے عزت حاصل کریں جس کی عزت دائمی عزت, جس کی عظمت دائمی عظمت, جس کی قوت دائمی قوت, جس کی طاقت دائمی طاقت. اپنی کمزوری ہم کس سے دور کریں, اپنا عجز ہم کس سے مدد لے کے دور کریں, جس کی ہر قوت, ہر چیز دائمی ہے. حدیث میں آیا ہے, اللہ پاک کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا ہے, آپ فرماتے ہیں لوگو ان ربکم یقول کل یوم انا العزیز. اے میرے امتیوں, اے اللہ پاک کے بندو, رب ہر دن اعلان کرتا ہے, اے لوگو میں عزیز ہوں, میں عزیز ہوں. عزت میرے ہی خزانوں میں ہے, عزت میرے ہی پاس ہے. فمن ارادہ عزت دارین, جو دو دنیا کی عزت چاہتا ہو, بازار میں عزت چاہتا ہو, سماج میں عزت چاہتا ہو, دین میں عزت چاہتا ہو, آخرت میں عزت چاہتا ہو, قبر میں عزت چاہتا ہو, حشر میں عزت چاہتا ہو, فلیطع العزیزہ, تو اس کو چاہیے کہ وہ عزیز کی ہی اطاعت کرے, عزیز کی ہی بندگی کرے, عبادت اس کی کرے جس کو آخری درجے کی عظمت حاصل ہو, اطاعت اس کی کرے جس کے مکمل تعظیم عظمت حاصل ہو, مکمل عزت حاصل ہو. اللہ پاک فرماتا ہے آیت بن کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا, جو عزت کا طلبگار ہے تو جان لو عزت پوری کس کے پاس ہے, کل عزت کس کے پاس ہے. غور کرنا آیت پہ, من کانا یرید العزت, جو عزت کا طلبگار ہے, فللہ العزت الجمیعا, تو سب عزت کہاں ہے. ارے جو علم کا طلبگار ہے تو علم کس کے پاس ہے, عالم کے پاس. تو اب علم کہاں ملے گا, عالم کے پاس. ایسے بلا تشبیہ, جب ساری عزت کا مالک کون ہے تو عزت کہاں ملے گی, اسی سے عزت طلب کرو, عزت وہیں ملے گی. اب میں ایک بات بتا کے ختم کرتا ہوں. اتنا اندازہ لگا لے کہ انسان جو ہے وہ محتاج ہے, اور جب محتاج ہے تو اس کو چاہیے کہ عبادت اپنے معبود کی کرے, اور جتنی حاجتیں ہیں, جتنی ضرورتیں ہیں, سب اسی سے, حاجتیں اسی سے طلب کرے, عزتیں اسی سے طلب کرے, ضرورتیں اسی سے طلب کرے. سکندر ذوالقرنین ایک علاقے سے گزر رہے تھے, کچھ لوگ ان سے ملے تو انہوں نے بعض لوگوں سے کہا سلو حوائجکم, کچھ اپنی ضرورتیں رکھو میرے سامنے, ہم آپ کی ضرورتیں پوری کر دیں. فقالوا لہو, تو ان میں سے بعض لوگوں نے ٹھیک ہے, نسلک الخلد فی الدنیا, ہم آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسا کر دو دنیا میں ہمیشہ رہیں. آپ دیکھا کچھ سلو مانگو, تو ہم آپ سے مانگ رہے ہیں ہمیں خلد فی الدنیا دے دو, یعنی ہم دنیا میں ہمیشہ رہیں. سکندر ذوالقرنین بولے ارے یہ چیز تو ہمیں بھی نہیں حاصل, تمہیں کہاں دے دیں گے, دنیا میں تو ہمیشہ میں بھی نہیں رہوں گا. لا يقدر على نفس من انفاسه, ارے ہم تو اپنی سانسوں میں سے کسی ایک سانس پہ بھی قدرت نہیں رکھتے, تو تمہیں خلد فی الدنیا کہاں دے دیں, تمہیں ہم ہمیشگی کیسے عطا کر دیں.
تو ان میں سے ایک بوڑھا شخص بولا اچھا چلو یہ نہیں دے سکتے ہو تو نسل کصحتا فی ابداننا ما بقینا، اچھا چلو ہمیشہ تو نہیں رہے لیکن جب تک ہم باقی رہیں تب تک تندرست رہیں، یہ دیکھو ہم آپ سے صحت مانگتے ہیں جب تک ہم باقی رہیں۔ فقال هذا ايضا لا يقدر علیہ، اس پر بھی میں قادر نہیں ہوں کہ آپ جب تک رہیں صحت مند رہیں بیماری نہ آئے، یہ بھی میں نہیں دے سکتا ہوں۔ قالوا فعرفنا بقیت اعمارنا، تو اچھا چلو تم نہ تو خلد دے سکتے ہو ہمیشگی دنیا میں اور نہ صحت دے سکتے ہو، اچھا اتنا تو بتا دو ابھی دنیا میں میری عمریں کتنی باقی ہیں، ہم دنیا میں زندہ کتنے دن رہیں گے اتنا تو بتا دو۔ تو قال لا اعرف ذلك لروحی، بولے یہ تو ہم اپنے بارے میں نہیں جانتے ہم کب تک زندہ رہیں گے۔ فكيف بكم، تو تمہیں ہم کیسے بتائیں گے۔ فقالوا، تو بولے فدعنا، تو چھوڑو ہمیں، آپ جاؤ ہماری ضرورتیں پوری مت کرو، ہماری حاجتیں پوری مت کرو، فدعنا، ہمیں چھوڑو، ہمیں رہنے دو ہمارے حال پر، ہم تو یہ اس سے طلب کریں گے ان سب چیزوں پہ قادر ہے اور ان سے بھی بڑا ہے، ہم تو اس سے طلب کریں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ۔